لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صلوات بر محمد. آغاز بیان سے پہلے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور ان مرحومین اور مغفورین محمد علی شیرازی ابن غلام حسین صاحب، عابدہ خانم بنت حسن مرزا صاحب اور ریحان علی شیرازی ابن محمد علی شیرازی اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما. ایک صلوات محب محمد و آل محمد.
ماشاءاللہ سلسلہ مجالس رواں دواں ہے اور ہم آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں، آپ ہماری ہمت کو داد دیں یا نہ دیں۔ آپ کو سننے کی زحمت ہو رہی ہے، ہم کو پڑھنے کی زحمت ہو رہی ہے، اب فیصلہ آپ کے حوالے ہے کون کام زیادہ مشکل ہے، مگر ہم اب بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود ہیں اور بہت سے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ کثرت کسی چیز کی اس وقت تک بری نہیں ہوتی جب تک کہ کیفیت پہ اثر نہ پڑے۔ جب کیفیت اثر انداز ہو جائے کمیت سے، جب کوالٹی افیکٹڈ ہو جائے کوانٹٹی سے، تو کوانٹٹی کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ کوالٹی جو ہے، کیفیت جو ہے، معیار جو ہے وہ باقی رہے۔ میں کثرت مجالس کا مخالف کیوں ہونے لگا؟ نہ میں وارث اعضا ہوں نہ میں بانی اعضا ہوں، مگر میں خود ایک دن میں کئی مجلسیں پڑھنے کا خود اپنی ننھی سی جان ناتوانی کو دیکھتے ہوئے قائل نہیں ہوں، لیکن یہ وہ سورے ہیں جو مجھ پہ نہیں نازل ہوئے تھے آج کے 4، میں آیا تو یہ نازل ہو چکے تھے، تو مجھے تلاوت کرنی پڑ رہی ہے، یعنی پہنچانا پڑ رہا ہے آپ تک۔ بہرحال مجالس گھر کی اس وقت تک بہتر ہیں، اتنی بہتر ہیں کہ سینٹر کی مجلس، دیکھیے اصل میں ذاکر آتا ہے اس مرکز اعضاء جو آپ ہی کا مرکز ہے، وہ کسی مینجمنٹ کا نہیں ہے، آج یہ ہیں کل وہ ہوں گے۔ مرکز کی مجلس کے لیے علماء و ذاکرین آتے ہیں، کوئی صاحب انڈیویجول اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کو حق ہے کہ وہ ذاکر کو انڈیویجولی ایک مجلس کے لیے بھی بہت سے لوگ، ہم بھی کہیں کبھی جاتے ہیں بہت دور کا سفر، ایک مجلس تو وہ ایک ہی ہوتی ہے، تو مرکز کی مجلس جو ہے اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اثر انداز کب ہوتی ہے؟ یا تو ذاکر تھک جائے تو چلیے ٹھیک ہے کہ پھر وہ اس نے جو ہے وہ خود ہی بیانہ لیا ہے تو کیا کرے، ٹھیک ہے، یہ بات اور ہے کہ میری طرف سے بیانہ لیا گیا ہے، لیکن میں آمادہ ہوں ویسے ہی انشاءاللہ اس سے بہتر، اس لیے کہ آج تھوڑا مائک بھی میرا ساتھ دے رہا ہے اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ سب، اس میں اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو میرے ساتھ ہیں دوپہر سے 12-1 بجے سے، لیکن بہت سے لوگ نہیں آ سکے، شاید اسی لیے نہیں آ سکے، گھر کی مجلس کر لیے، ٹھیک ہے، عزاداری وہ بھی، عزاداری یہ بھی، لیکن یہ وہ ہے جو آپ سب کی جو ہے وہ ایک پوری کمیونٹی کی ایک اجتماعی یہ آپ کا پروگرام ہے، اور اس میں آپ یعنی ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے اور آپ ہی سب کے تعاون سے چل رہا ہے، 2-4 لوگوں سے نہیں چل رہا ہے، تو اس کی کامیابی جو ہے آپ سب کا فرض اجتماعی ہے، وہ انفرادی ہے گھر کی مجلس، یہ اجتماعی ہے، تو اجتماعی کام کو مقدم ہونا چاہیے، اس پہ اثر انداز انفرادی کام نہیں ہونا چاہیے، یہ میری گزارش ہے کہ اس حد تک اثر انداز ہوئیے، اور میں تو سمجھتا ہوں اثر انداز نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ وہ اس پر اعتراض جب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ اثر نہ پڑے، میرا یہ کہنا ہے۔ وہاں آپ دن بھر 24 گھنٹے اعضا کیجئے، مت سوئیے، ہر جگہ پہنچیے، سینٹر پہ ضرور آئیے، تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، پھر آپ سے کوئی نہیں کہہ پائے گا، آپ کہیں گے بھائی میرے آورس ہیں، اللہ نے مجھے دیے ہیں، میں اس کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں نہیں سو رہا ہوں، جیسے یہ کہ جب امر خدا جب کسی کو ہوا تو وہ نہیں سویا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ماشاءاللہ۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، خدا بے نیاز کی آواز اس کائنات میں گونج رہی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی اکراہ، کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، سوچ لو، سمجھ لو، پرکھ لو، پہچان لو، حلق سے اترے تو مان لو، اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، رشد و ہدایت اور غی و کجروی و گمراہی، تجاوز، ایک دوسرے سے جدا ہو کر، روشن و آشکار ہو کر جدا ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو چکا نظر آ رہا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور گمراہی اور غی کجروی جو ہے، سلامت روی اور کج روی جو ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو کر صاف صاف
فرق نظر آ رہا ہے، دلائل کی اب ضرورت نہیں ہے، سامنے دکھائی دے رہا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو اب جو ہے کفر کرے، کفران کرے، رد کرے، کنڈم کرے، براعت کرے طاغوت شیطان اور شیطانی قوتوں سے، حد سے بڑھ جانے والی متجاوز سرکش قوتوں سے، جو کفر کرے، انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا کفر کرے پھر اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اسی نے عروہ وثقی کو تھام لیا ہے، اللہ کی وہ مضبوط ریسمان ہدایت کہ لا انفصام لہا، کہ جس میں انفصام نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، جو بریک نہیں ہوتی، جو ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی، وہ ریسمان ہدایت، وہ اللہ کی ہدایت کی رسی جب سے چلی ہے وہ اس بغیر کری بھی اس کی غائب نہیں ہے، وہ مستقل ہے، مسلسل ہے، کنٹینیو ہے، آج بھی اس ریسمان ہدایت کی کڑی موجود ہے. تو وہ اس ریسمان ہدایت سے منسلک ہو گیا، مستمسک ہو گیا کہ لا انفصام لہا، کہ جس میں بریک نہیں ہے، انفصام نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے، ہر ایک کے عذر کو بھی جانتا ہے اور ہر ایک پہ اتمام حجت بھی اللہ کرنے والا ہے. چنانچہ مزاج اسلام یہ ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کیا جائے تب اللہ پہ ایمان لایا جائے. بھائی ہمیں لوگ کافر کہتے ہیں مگر ہمیں یہ برا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہر مومن اچھا نہیں ہے، ہر کافر اچھا نہیں، برا نہیں ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر مومن کافر ہے اور ہر کافر مومن بھی ہے. مومن ہونا شرف نہیں ہے، کافر ہونا برا نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کس کا مومن ہے، کس کا کافر ہے. بس قرآن یہاں پر اپریشیٹ کر رہا ہے اس مومن کو جو پہلے کافر ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، قرآن یہ کہہ رہا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی یہ کہ کافر ہونا برا نہیں ہے. بھائی یقیناً ہم کافر ہیں اور ہمیں کافر بنانے والے مومن ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ہم کافر طاغوت کے ہیں، مومن اللہ کے ہیں. وہ کافر اللہ کے ہیں، مومن طاغوت کے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. تو خدا فرما رہا ہے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. سمجھ میں آئے تو مانو، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ سجدہ کہ جو تو کرے گا اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اس کا پلٹ کے فائدہ تجھی کو پہنچے گا. میں بے نیاز سجدہ کائنات ہوں، مجھے کسی کے سجدے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہر سجدے کا فائدہ تجھے ہوگا، اور ہر وہ انکار سجدہ، ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جو کرے گا تو، میرا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ تیرا ہی پلٹ کے نقصان ہونے والا ہے. نہ کسی کی بندگی میری عظمت میں اضافہ کر سکتی ہے اور نہ کسی کا کفر اور نافرمانی مجھے ذرا سا بھی کم کر سکتی ہے. میں تو تیرے حالات اور تیرے مستقبل اور تیری کامیابی کے لیے تیری عقل کو سہارا دے رہا ہوں کہ دیکھ بغیر پرکھے ہوئے مجھے نہ مان. مجھے تیرے بے معرفت کے کھوکھلے بغیر پہچانے ہوئے سجدے، میری اہلیت اور میرے معیار اور میرے لیول کو پہچانے ہوئے جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ مجھے اس لیے نہیں پسند ہے. میں توجہ کا طالب ہوں. تو اپنی کثرت سجدہ پہ نہ اترا، اس لیے کہ تو نے دیکھا کہ کثرت سے سجدہ کرنے والے کا حشر کیا ہوا. میرے بندگی کے بعد میں کثرت معیار نہیں ہے، کیفیت معیار ہے. میں نے عرض کیا تھا کل جملہ کہ مجھے سجدہ کرنے والے بہت ہیں مگر بہت کم ہے جو میرا سجدہ میرے لیے کرے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت کم ہے ایسے جو میرے معیار کو پہچان کے میرے کہنے سے سجدہ کرے. تیرا دل چاہ رہا ہے کہ سجدہ کر، یہ میری بندگی نہیں ہے. تیرا نہ بھی دل چاہ رہا ہو تو میرا امر ہے، اس لیے سجدہ کر. تیری ہوا اور ہوس کے اسیر میری بندگی نہیں ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے.
جو تیرا دل چاہ رہا ہے وہ میری بندگی نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں تیرا نبی دل چاہے تو وہ میری بندگی ہے، مگر بغیر مجھے پرکھے ہوئے اگر کرے گا تو تیرا دل نہ چاہے گا۔ لیکن یہ جبر والی عبادت مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے غلامانہ بندگی چاہیے، نہ مجھے تاجرانہ بندگی چاہیے۔ پہلے میرا عرفان حاصل کر، بہت جلدی میرے قریب نہ، اس لیے کہ جو میرے قریب بغیر میرے عرفان کے، بغیر میرے عظمت کو پہچانے ہوئے قریب آ جاتے ہیں، وقتی تو انہیں جگہ مل جاتی ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تب وقتی تو تقرب انہیں مل جاتا ہے، مگر ان کو میں اتنا دور بھیج دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق انہیں میں پنہا دیتا ہوں۔ بھائی قریب کسی کو دیکھ کے دھوکے میں نہ رہنا، قریب کسی کو دیکھ کے میں نے کب تجھے بلایا ہے، میں نے کب تجھ سے کہا ہے کہ آپ میرے قریب آ جا، میں نے وہ والا قرب چاہا ہی نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ یہ قرب مکانی، یہ تیرا جسم میرے قریب آ جائے، میں نے کب اس کو چاہا ہے؟ کون میرے قریب آ سکتا ہے؟ میں تیرے قریب ہوں، تو میرے قریب کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، میں اس کی وتین سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، میں اس کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہوں۔ تو میرے قریب کہاں ہے؟ تو میرے قریب نہ، میں تیرے قریب ہوں جسمانی طور پر، نہ تو میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے کب تجھ سے بلایا ہے کہ آ میرے قریب آ جا؟ میں نے ایک گھر بنایا ہے اپنا روئے زمین پر، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا وہ بیت کے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا مکے میں ہے، وہ میرا گھر، میرا خانہ کعبہ جو سرچشمہ ہدایت ہے اور برکتوں سے گھرا ہوا ہے۔ میں نے کب تجھے بلایا ہے بہت قریب، میں نے کب کہا ہے کہ تو میرے گھر میں آ کے معتکف ہو جا، بیٹھ جا۔ میری مشیت کو وحشت ہے بہت زیادہ قریب آنے والوں سے، بہت قریب میرے نا، مجھے یہ قرب پسند نہیں ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ تو آ میرے شہر میں، آ میرے گھر کے قریب، آ میرا پڑوسی بن کے رہ جا۔ کب کہا ہے میرے گھر میں آ کے بیٹھ جا؟ میں نے تجھے بلایا ہے فقط زندگی میں ایک بار حج کرنے کے لیے، میں توجہ کا طالب ہوں، میں نے تجھے ایک بار بلایا ہے اپنے گھر، وہ بھی تمام شرائط کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ جن کے پاس استطاعت و ایبلٹی ہو، تمام شرائط کے ساتھ، جب ان میں مقدرت ہو، وسعت ہو، صلاحیت ہو، تمام شرطیں پوری ہو، تو اللہ کا بندوں پہ تب حق بنتا ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے۔ میں نے واجب ایک بار قرار دیا ہے، تجھے حج کا چسکا لگا ہوا ہے، مجھے ہر سال جانے والے وہ حاجی نہیں پسند ہے کہ جو حقوق کو پامال کر کے میرے قریب آنا چاہتے ہیں۔ پہلے میرے حقوق ادا کر، ماشاءاللہ، پہلے میرے حقوق ادا کر، پہلے اپنے میرے دوسرے بندوں کے حقوق ادا کر، زوجیت کا حق ادا کر، اولاد کا حق ادا کر، مومنین کا حق ادا کر، معاشرے کا حق ادا کر، مسلمین کا حق ادا کر، انسانوں کا حق ادا کر، تو جہاں رہ رہا ہے وہاں کے حق ادا کر، والدین کا حق ادا کر۔ اگر حقوق کو نقصان پہنچ رہا ہے، پامال ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ قرب مکانی نہیں پسند ہے۔ ایک بار میں نے تجھے اپنے پاس بلایا جو میرا اصلی گھر ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے گھر بھی تیرے شہروں میں ہیں جو مسجدیں کہلاتی ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ 24 گھنٹہ آ کے مسجدوں میں بیٹھ جا؟ میں نے کب کہا ہے کہ یہیں پہ دھرنا دے دے، یہی اعتکاف میں زندگی پر بیٹھا رہے؟ مجھے ہرگز طرح میری مسجد میں آ کے بیٹھ جانا پسند نہیں ہے۔ بس 17 رکعت 5 نمازیں 24 گھنٹے میں، میری شریعت کا قانون یہی ہے کہ فقط واجب نمازیں میرے گھر میں بہتر ہے۔ ذرا میرے مزاج کو تو پہچان کیا ہے دین کا، کہ میں نے 17 رکعت نمازیں رکھی ہیں میرے گھر میں بہتر، باقی نوافل اور مستحب نمازیں میرے گھر سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کب میں نے کہا ہے کہ میرے قریب آ جا؟ یہ قرب مجھے نہیں پسند ہے۔ کب میں نے کہا میرے گھر میں آ کے معتکف ہو جا؟ جا، حقوق ادا کر۔ واجبات کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے کہ اپنے پسینے میں ڈوب کے ایک لقمہ حلال اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کما۔ یہ ہے میری
بندگی؟ اس لیے کہ میری بندگی سجدوں میں محدود نہیں ہے، میری بندگی نقش سجدہ میں محدود نہیں ہے، میری بندگی احکام ظاہریہ میں محدود نہیں ہے۔ جس وقت میرا جو امر ہو وہی میری بندگی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کثرت سجدہ پہ اترانے والوں، بھائی اسی لیے خدا نے راز بندگی بتانے کے لیے اولاد آدم اور آدم کو بھیجنے سے پہلے ملائکہ کے درمیان آسمانوں پر ایک ڈیمونسٹریشن کیا تھا۔ بھائی اللہ نے کہا کہ ابھی سجدہ نہ کر، پہلے میری معرفت حاصل کر لے، اس لیے کہ بغیر مجھے پہچانے ہوئے سجدے کرے گا تو رائیگاں ہو جائیں گے۔ تو ابلیس سے بڑا عبادت گزار تو نہیں ہے، تو عبادت گزار ابلیس سے بڑا تو عابد نہیں ہے، تو ابلیس سے زیادہ تو کثرت سجدہ والا نہیں ہے۔ وہ میرے بس میں ملکوت میں گھسا ہوا وہ نامحرم گھس بیٹھیا، وہ میری صحبت سے ناجائز فائدے اٹھانا چاہتا تھا، وہ میرے ملائکہ میں گھسا ہوا تھا اور اپنی کثرت سجدہ پہ ناز کرتا تھا، اپنی کثرت عبادت کا اسے بڑا نشہ تھا، بڑا غرہ تھا۔ وہ صفوف ملائکہ میں کوہنیاں مار کے آگے بڑھنے والا، وہ میرے ملائکہ کا پہلو نشین، وہ میرے مشیت کا حاشیہ نشین بنا ہوا تھا۔ وہ ملائکہ میرے بھولے بھالے معصوم فرشتے اسے معلم الملکوت سمجھ بیٹھے تھے، بڑا مقرب بارگاہ فرشتہ سمجھ رہے تھے، مگر وہ اپنے سجدے اور عبادتوں سے اپنی مستقبل سازی کی فکر میں تھا، وہ میرا سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ میرے معصوم فرشتوں کو تو دھوکہ دے سکتا تھا، مگر مجھ عالم علم ازلی اور ابدی سے کہاں اس کے ناپاک منصوبے چھپنے والے تھے؟ وہ مستقبل سازی میں تھا، میری مشیت بھی اپنے شکار کی تلاش میں تھی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مستقبل سازی میں لے سکتا، دے سکتا، اتنا بڑا سجدہ گزار کہ جس نے اپنی جبی میں تڑپتے ہوئے سجدوں کی کشتزار بنا دیا تھا افلاک کے چپے چپے کو، آسمانوں میں جس نے اپنے سجدے بو دیے تھے، اتنا بڑا سجدہ گزار، مگر میں بھی تلاش میں تھا۔ توجہ، میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے اور یہ کس نیتوں سے میری عبادت اور سجدے کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ میرے لیے سجدہ نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کا راز کھولنا چاہا، مگر میں جانتے ہوئے کہ یہ کافر ہے، مگر میں نے اسے قریب بلایا اور اسے موقع دیا، اور میں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ انکار سجدہ کرے گا، یہ مجھے نہیں ماننے والا ہے، مگر میں نے اس کو اس کے جرم کی سزا ابھی سے اس لیے نہیں دی کہ میری عدالت کا مزاج ہے کہ میں ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتا۔ بھائی آئیے ذرا میرے ساتھ، ذرا آرام سے بیٹھ جائیے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بھائی میری گزارش کہ آپ لوگ یوں آ جائیں ذرا سا، اس لیے کہ میں بالکل ٹیبل فین بھی اتنا نہیں گھومتا 180 ڈگری، میں سب کو، آپ بھی آ جائیں ادھر، جب نہیں آپ بزرگوں آپ سے زیادہ نہیں ہے، بزرگوں کو نہیں پلیز آپ بیٹھیں، جوانوں کو دیوار کی ضرورت نہیں ہے، بزرگوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جسارت بزرگوں سے نہیں کرتا۔ اور آگے آئیے، اور آئیے، اور آگے آئیے، اور آگے سمٹیے، آئیے اور آگے آئیے، آئیے آئیے، شرمائے کس لیے ہے بھائی؟ آئیے نہ، آپ کے باپ دادا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں نا میرے باپ دادا کے فضائل ہیں، سب کے مولا تو ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر، ہماری عبارتیں الگ الگ ہیں مگر ہر ایک جو ہے اسی حسن واحد کی طرف اپنے اپنے سلیقے سے اشارے کر رہا ہے۔ تو جب مرکز ایک ہی ہے، محبوب ایک ہی ہے، تو اتنا مرکز محبوب ہے، اتنا مضبوط مرکز ہے کہ محبوب اگر ایک ہے تو محبوب کو چاہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں، تو سمٹ کے بیٹھا کریے، اس لیے کہ جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو تم نے دیکھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ کافر ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے اسے سزائے جرم نہیں دی،
یہ قرآن میرا قانون ہے. میں نے جو بھی واقعات اس سے پہلے ہوئے اس کتاب مبین میں جمع کر دیے اسی لیے کہ ہر اعتراض کا جواب اس میں مل جائے. اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرے آخری نبی پہ بعد میں آنے والے کچھ اپنے بزرگوں کی بے حیائیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ میرے نبی پہ اعتراض کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ بعد نبی پلٹ گئے سب مرتد ہو گئے. تو اگر نبی کو معلوم تو ہونا ہی چاہیے اللہ کی طرف سے کہ جب یہ ایسے ویسے ہونے والے ہیں تو اپنے اہلو پہلو جگہ ہی کیوں دی تھی. میں کہوں گا پیغمبر پہ اعتراض سے پہلے ان کے اللہ پہ اعتراض کرو کہ جب انکار سجدہ کرنے والا تھا تو اس نے جگہ ہی کیوں دی تھی. محمد وآل محمد. میرا نوازی تو کیوں جگہ دی تھی؟ بھائی کس لیے جگہ دی تھی؟ ابھی کہے گا بڑا بعد میں کہ آبا وسط بڑا وقت من الکافرین. انکار کیا، بڑپن دکھایا، استکبار دکھایا، اپنے کو بڑا اونچا سمجھا اور کافر ہو گیا. تو جب جانتا تھا اب تو عالم علم ازلی و ابدی، تو تیرے لیے مستقبل و حال و ماضی سارے زمانے مخلوق کے لیے ہے، تیرے کہاں ہے؟ اس لیے جب تیرے خاص بندے ایسے ہیں کہ زمانے کی خلقت سے پہلے جو پیدا ہوئے جب ان کے لیے زمانہ کچھ نہیں ہے تو خالق زمانہ ہے. زمانے کا اسیر وہ ہوگا جو زمانے کے بعد پیدا ہو، مگر جو زمانے سے پہلا جو ٹائم اور اسپیس سے پہلے پیدا ہوئے ہو وہ اسیر زمانہ نہیں ہے، زمانہ ان کا اسیر ہے. جو بعد میں پیدا ہوا زمانہ ان کا رخ بدل دیتا ہے، جو زمانے سے پہلے پیدا ہوا وہ زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو اگر پیغمبر پہ کوئی اعتراض کرے کہ بھائی اہلو پہلو جگہ کس لیے تھی تو پھر اللہ میاں پہ اعتراض کرو. ہر بات کا جواب ہم ہی شیعہ دے. جب علی پوچھ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی تو تم نے یہی کھڑے ہو کر پوچھا بھائی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ ہائے ہائے کس مجمع میں علی تھے، کیا ناقدرے تھے. علی کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. انی اعلم بطرق السماوات من طرق الارض، میں زمین کے راستوں کو زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ زمین کے راستے کم جانتے ہیں، نہیں، زمین کے راستے ہیں ہی کم، تو علی کیا کریں؟ اب ہے اعتراض کا ہم غلامان حیدر کرار آپ کی ہر مشکل کا جواب دیں. آپ ہم پر اعتراض کریں تو یہ بڑے چالاک ہیں. ہم پہ اعتراض کریں، ہم اعتراض کا جواب فوراً جو ہے خزانہ علم علی سے نکال کے دیں اور وہ فائدہ اٹھا لیں، پھر ہم کافر کے کافر ہمارے جواب سے فائدہ اٹھائیں. حقیقت میں چھیڑ کے شیعوں کو یہ علمی مشکلیں حل کرواتے ہیں ملا. علی جب پوچھ رہے گا تب تو نہیں پوچھا. علی نے کہا کہ زمین سے آسمان کے راستوں کو میں بہتر جانتا ہوں، جو پوچھنا ہو آپ سلوٹ علی کا دعویٰ تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فخر و افتخار فقط اسی خانوادے کو زیب دیتا ہے. اللہ کو کسی کا دعویٰ پسند نہیں ہے، اللہ کو کسی کا دعویٰ علمی پسند نہیں ہے. یہ فقط یہی خاندان ہے جو دعویٰ علمی کرتا ہے، کیونکہ یہ علم خدا ہے. بلکہ اللہ کو جب دعویٰ کرنا ہوتا ہے تو انہی کے ذریعے سے دعویٰ کرتا ہے. علی کہہ رہے تھے کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، جو چاہو پوچھ لو ہم سے. تو کھڑے ہو کے بدبخت اور بدذوق پوچھنے والے نے پوچھا بھی تو یہ کہ علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ آپ نے اس وقت کے مجمع کا مزاج پہچانا، سر میں بال کتنے ہیں؟ کس نسل کے یہ لوگ تھے؟ ایسا ضابطہ علی کا پڑا تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم کہیں کہ آپ جواب دیجئے. اب آپ الٹے پھنس گئے. آپ کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد وہ تھوڑے سے گنتی چنتے کہ ارتد الناس كلهم بعد رسول اللہ الا 5 و 3، سب کے سب مرتد ہو گئے رسول اللہ کے بعد 3 یا 5. یہ قلت کے لیے عدد ہے، مطلب 3 کی گنتی 3 ہی نہیں ہے، 3 یا 5 محاورہ قلت کثرت کے لیے عربی میں عدد ہوتا ہے کہ 40 کا یا 70 کا. اس کا مطلب نہیں ہے 70 کا مطلب یعنی کثرت سے لوگ، 3 یا 5 کا مطلب کم سے کم
قلت کے لیے آتا ہے. سر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عادت نہیں ہے جو زبان عرب کے محرم ہے، جو لوگ لغت عربی جانتے ہیں، محاورے ان کے وہ سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اکثریت جو تھی وہ گمراہ ہو گئی بعد رسول اللہ، اور اقلیت بچی. وہ کہتے ہیں کہ تربیت کا نقص ہے، یہ مبلغ اعظم ہے، موسیٰ اور ابراہیم کا بھی امام ہے، یہ آخری پیغمبر سب سے بڑا کائنات کا مبلغ ہے. اتنی ہلکی کمزور تبلیغ تھی کہ ان کے مکتب میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کسی کی تربیت نہ کر سکے. میں کہوں گا اگر نقص تربیت ہوتا تو نہ سلمان نکلتا نہ ابو ذر نکلتا. تربیت میں کمی نہیں تھی، بلکہ قبول کرنے کی صلاحیتوں میں کمی تھی. اگر تربیت کی کمی ہوتی تو ایک بھی نہ نکلتا. سلمان و ابو ذر و مقدار و عمار یاسر و حذیفہ یمانی و مالک اشتر، یہ ایسے ایسے صحابی ہیں جن کا وجود اتمام حجت ہے باقی صحابہ کے اوپر. اگر تربیت میں کمی ہوتی، مگر علامہ اقبال کے نہیں طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. نہیں طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سرسب رہ کے پانی میں اکثر سروے کنارے جو کا. یہی بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہوں میں. وہ کہنا چاہ رہا علامہ اقبال کہ جن کے اندر خود ابزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ کسی کی تربیت اور صحبت سے اس لیے نہیں سنورتے. مثال دی کہ دریا کے کنارے درخت لگا ہوا ہے، اس کا سایہ دریا میں پڑ رہا ہے، مگر اس کا سایہ جو ہے وہ دریا سے پانی نہیں جذب کر پا رہا ہے، نہیں ابزارب کر، کیونکہ سایہ میں کوئی صلاحیت ہی نہیں کہ پانی کو جذب کرے. تو دریا کی کمی نہیں ہے، سایہ میں ایبلٹی نہیں ہے. تو صحبت کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اسی صحابیت کے شرف پہ اترانے والوں کے لیے اللہ میاں نے کہا کہ میری بھی بزم صحابہ ہے. خدا نے کہا کہ بھائی یہ بھی آؤ دیکھو، پیغمبر پہ اعتراض بات نہ کرنا، پہلے دیکھو. وہ میں نے بھی تو اسے قریب بلایا تھا، تو قریب کسی کو دیکھ کے یہ تمغہ قرب اور محبت اور احترام نہ سمجھ لینا. اس لیے کہ قریب دو مقصد سے بلایا جاتا ہے. کبھی تو کسی کو اتنا قریب اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اب دور نہ جائے، اور کبھی جب کسی کو بہت دور بھیجنا ہوتا ہے تو بہت قریب بلایا جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک قریب نہ آئے گا دور کیسے بھیجا جائے گا؟ فٹ بال کھیلنے والے بچے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بھائی دور اگر رکھا ہے گیند تو کیسے دور بھیجے گا؟ جب اور دور بھیجنا ہوتا ہے تو اس کو اور قریب بلایا جاتا ہے تاکہ اچھی کک لگے. تو اللہ نے بھی قریب بلایا، جبرائیل بھی قریب، ابلیس بھی قریب. ظاہری ادائیں دیکھنے والے تو جبرائیل سے بھی زیادہ مقرب بارگاہ ابلیس کو سمجھ رہے تھے. فرشتے تو یہی سمجھنے لگے تھے، مگر مشیت مسکرا رہی تھی کہ ہماری عدالت کے خلاف ہے، ہم ظہور جرم سے پہلے سزائے جرم نہیں دیتے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ جب ظہور جرم ہو جائے گا تو سزائے جرم دیں گے. ہم اپنے علم باطن سے، علم غیب سے اگر فیصلہ کر دیں تو ہم تو مطمئن ہیں، مجرم مطمئن ہوگا مگر دوسرے مطمئن نہیں ہوں گے. اللہ اپنے علم غیب سے فیصلہ اسی لیے نہیں کرتا جب تک کہ ظہور یہ جو ڈھیل دیتا ہے، جو موقع دیتا ہے اور ٹھاک کرو اور ڈھیلی رسی کرتا ہے، اور جو سرکش ہوتا ہے اسے اور ڈھیل دیتا ہے اور سرکش ہو جائے، جو بدکار ہوتا ہے اور ڈھیل دیتا ہے، جا ظلم کر اور کر. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی قرآن کے اندر آیتیں ہیں کہ نہیں ہے اس طرح کی؟ خدا بند عالم نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی قریہ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہلاک ایزا ہردنا، جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے انہلے کا قریتن کہ ہم کسی بھی قریہ کو، کسی جگہ کو برباد کریں، ہلاک کر دیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو ابھی فوراً نہیں کرتے. امرنا مترفیہا، اس میں جو متمول مالدار اور اپنے نشہ دولت میں جو مست ہوتے ہیں ان بدکاروں کو ہم اور ڈھیل دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اور سرکشی اور گناہ کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ہمارا قول عذاب جو ہے ان پہ حق فٹ ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم انہیں مٹیا میل کر دیتے ہیں، کچل کے نیست و نابود کر دیتے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم ظہور جرم سے پہلے، یہ میری عدالت کا مزاج ہے کہ میں سزائے جرم نہیں دیتا. اب جب ظہور جرم ہوا تو میں نے سزا دی، مگر میں نے اسے قریب بلایا. قریب بلانے میں فائدہ نہیں ہوتا ہے، قریب بلانے میں دونوں پہلوؤں میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر 1000 واٹ کا یہاں بلب لگا ہوا ہے اور کوئی چیز یہاں سے دور ہے، جو دور ہے اگر حسین ہے تو حسن چھپا ہے، اگر بدشکل ہے تو بدشکلی چھپی ہے.
اس کی مثال دے رہا ہوں. 1000 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے چمکتا ہوا, کوئی چیز کوئی آبجیکٹ جو ہے دور ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں دور سے, وہ مرکز سے دور ہے, ظاہر ہے اس پہ روشنی نہیں پڑ رہی ہے. اگر وہ حسین ہے تو حسن پردے میں ہے, اگر وہ قبیح ہے بدشکل ہے تو بدشکلی اور قباحت پردے میں ہے. مرکز سے قریب جب آئے گا تو جو حسین ہے وہ اور حسین دکھائی دے گا, جو قبیح و بدشکل ہے اور بدشکل دکھائی دے گا. بھائی قریب آنے سے حسین کا حسن کھلتا ہے, قبیح کی بدشکلی کھلتی ہے. اس میں مرکز کی کوئی خرابی نہیں ہے, جو جیسا ہے ویسا نظر آئے گا. ماشاء اللہ. ایک صلوات سے نواز دے بر محمد وآل محمد. تو مرکز سے قریب آنے میں فائدہ ہی نہیں ہے. عقل مند لوگ جو ہے وہ اپنے اسی لیے حدود میں رہتے ہیں, اسی لیے قربتوں کا فرق ہے. سلمان 10ویں پہ کیوں, ابو ذر 9ویں پہ کیوں, مقداد 8ویں پہ کیوں؟ یہ ان کو معرفت ہے نا مرکز کی کہ بس اتنے ہی دور جاؤ تو میرا دائرہ ہے. دائرے سے اوور لیپنگ کی کہ راز کھلا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر احمق سمجھتے ہیں کہ قریب گھس جاؤ تو قربت بڑھ جائے گی, عزت بڑھ جائے گی. انہیں نہیں معلوم کہ یہ قربت وقتی ہے, بہت دور بھیجا جانے والا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اسی لیے خداوند عالم نے فرشتوں کے درمیان وہ گھسا, وہ جن تھا. فرشتے سمجھے ملک مقرب ہے, معلم الملکوت ہے. مشیت مسکرا رہی ہے کہ ابھی ایک امتحان لوں گا, اسے کثرت سجدہ پہ ناز ہے. تو میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ جس کو جس لائن کا چسکا لگا ہو میں اسی کا امتحان لوں. اے میرے ساتھ کے نہیں ہے؟ میرے امتحان کا مزاج یہ ہے کہ جس کو جس لائن کی عادت ہو, جس لائن کا چسکا لگا ہوا ہو, میں اسی لائن سے اس کا امتحان لیتا ہوں. جس کو تقوی پرہیزگاری کا بڑا چسکا لگا ہو میں تقوی سے امتحان لیتا ہوں. جس کو عبادت و سجدوں پہ بڑا ناز ہو میں اسی عبادت و سجدے سے امتحان لیتا ہوں. ابلیس کو اپنے سجدوں پہ غرہ تھا, میں نے سجدے ہی سے امتحان لے لیا. میں نے کہا ابھی میں اس کے کھوکھلے سجدوں کو ایکسپوز کرتا ہوں, میں ابھی اس کے راز سجدہ کو کھولتا ہوں کہ یہ میرے لیے میرا سجدہ کر رہا تھا یا اپنے لیے میرا سجدہ. نہیں توجہ ہے بھائی. مستقبل, ان کے مستقبل کو اگر میرے لیے ہے تو مجھے دے دیں. ایک صلوات محب محمد وآل محمد. ایک وین غلط پارک ہے, الامام نمبر پلیٹ ہے, نیوی بلیو کلر ہے, پلیز جلد از جلد ہٹا لیں, راستہ روکے ہوئے ہے. یہ وہ آفت ہے جو ممبر پہ ہوتی رہتی ہے کئی جگہ. ابھی نیو جرسی میں یہی ہوا, سین ہاؤزے میں بھی یہی ہوا تھا کہ 4-5 گاڑیاں غلط سلط کھڑی تھیں. پوری مجلس جو ہے وہ اس کا بس وہ ٹھنڈی پڑ چکی تھی. وہ تو میری ڈھٹائی ہے کہ میں پھر سے واپس لایا اس کو کھینچ تان کے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک مل جل کے صلوات ایسی پڑھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ اپنے کثرت عبادت و سجدہ پہ اترا رہا تھا, وہ مستقبل سازی میں لگا تھا. میری مشیت مسکرا رہی تھی, ایک جھٹکا دوں گا وہ سجدوں کا پول کھل جائے گا. ابھی بتا دوں گا معیار بندگی, روح بندگی ابھی بتاتا ہوں. تو جسے جس لائن کی عادت و چسکا لگا ہو میں اسی لائن سے امتحان لیتا ہوں تاکہ مطمئن رہے, کوئی ایکسکیوز نہ کرے کہ مجھ سے وہ امتحان لیا تو میرے بس میں نہیں تھا. جو کرتا رہتا ہے وہی کر, مگر ذرا سا فرق ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے سجدے کا وہ عادی تھا, میں نے سجدے کا امتحان لیا. میرا امتحان کا مزاج یہ ہے کہ میں ابتدا میں امتحان نہیں لیتا, امتحان لیتا ہوں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا, جبکہ میں نے کہا تھا. اللہ نے خالی یہ شکوہ نہیں کیا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا سجدہ نہ کیا, بلکہ اللہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا تھا کہ سجدہ نہ کیا, جبکہ میں نے کہا تھا. تو جبکہ میرا امر تھا. بھائی یہی پہ روح بندگی چھپی ہوئی ہے. اللہ کو سجدوں کا شکوہ نہیں ہے, اللہ کو اپنے امر کی اطاعت کا شکوہ ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی روح بندگی سجدہ نہیں ہے, بلکہ روح بندگی یہ ہے جو جس وقت امر خدا ہو اسے مانا جائے. اگر اللہ کہے سجدہ کر تو یہ روح بندگی, اور اللہ کہے کہ کھڑا رہے تو یہ روح بندگی. بھائی خدا کہے کہ راتوں
وہ فوراً نکل کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ما منعک ان تسجد اذ امرتک, تجھے کیا ہو گیا تھا تو نے اسے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے کہا تھا؟ کہ انا خیر منہ. فوراً اس نے آرگومنٹ اپنا شروع کیا اللہ کے مقابل. دیکھا آپ نے, جب ضرورت سے زیادہ منہ لگا لیا جائے تو کوئی اپنے ماسٹر ہی کو مشورے دینے لگتا ہے, اپنے ماسٹر ہی پہ اعتراض کرنے لگتا ہے. بس ذرا سا موقع دیا جائے کمزرف تو فوراً کمزرفی سامنے آتی ہے. مگر ماسٹر کا نقصان نہیں ہوتا, وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے بدتمیزی کر کے. ماسٹر تو اسی لیے موقع دیتا ہے کہ اور بول, تھوڑا اور بول, تاکہ قانون بن جائے, دنیا کے سامنے اور ذلیل ہو جائے, تاکہ میرے عقل پہ کوئی حرف نہ آنے پائے اور روح بندگی اور قانون بندگی بھی بن جائے. اللہ نے موقع دیا بولنے کا, کمزر فوراً بولا, چھلک پڑا انا خیر منہ. اگر خیر ہوتا واقعی میں تو ہرگز یہ نہ کہتا. ہائے توجہ نہیں. اگر افضل ہوتا تو کبھی نہ کہتا, اس لیے کہ افضل جو ہے وہ اعلیٰ ظرف بھی ہوتا ہے, کم ظرف نہیں ہوتا. جب بھی کبھی کوئی اپنے کا سپر ہونے کا دعویٰ کرے سمجھ لو کہ یہ افضل نہیں ہے, کم ظرف ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ ما منعک ان تسجد امرتک تو کہنے لگا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں اپنے کو اس سے بہتر جانتے ہوئے سجدہ نہ کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا. میں نے اپنے کو افضل جانتے ہوئے اسے سجدہ نہ کیا. اللہ نے اس کی اس بات کو پورا کنڈم نہیں کیا. یعنی وہ ایک بتا رہا تھا کہ تیری عدالت کے بہرحال یہ خلاف ہے کہ تو افضل کو مفضول کے آگے جھکنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تجھے, مگر تو نے دیا. تو یہاں اس قانون میں اس کی غلطی نہیں تھی, ورنہ اللہ کنڈم کرتا کہ میں ہوں تیرا ماسٹر, میرا رب, میں چاہوں اونچے کو نیچے کے آگے جھکاؤں, نیچے کے اونچے کے آگے جھکاؤں, افضل کو مظلوم کا سجدہ کراؤں, مفضول کو افضل کا سجدہ کراؤں. میری کائنات ہے, تیرا حکم نہیں چلے گا. مگر اس کا عدل کا قانون ہے, اور اتنا ابلیس بھی جانتا ہے کہ افضل کو مفضول کے آگے نہیں جھکانا چاہیے. ہم کیا سن رہے ہیں آپ؟ اتنا ابلیس بھی اللہ سے ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا وہ. تو ابلیس کی خطا یہاں پہ نہیں ہے کہ افضل کو مفضول سے آگے نہیں جھکنا چاہیے, اونچے کو نیچے کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. یہ فارمولہ اس کا صحیح ہے. غلطی اسے یہاں سے ہوئی ہے کہ وہ اپنے کو افضل سمجھ رہا تھا جبکہ نہیں تھا. یہ وہ پہلی خطا اجتہادی ہے جو شیطان سے ہوئی. مینجمنٹ سے گزارش ہے سینٹر کے وائی فائی کو میں پاسورڈ ڈال دیں, ورنہ توہین عزاداری ہوگی. یہاں کے وائی فائی میں پاسورڈ ڈال دیں, ورنہ فرش اعضاء پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے چلے گے نہیں انٹرنیٹ تو کیا دیکھیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بزرگوں تو اتنا سلیقہ ہے, بچوں میں بھی جن کو نہیں ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دے محمد و آل محمد. تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اللہ سے کہ اس کا قانون عدل تو یہی ہے کہ افضل کے کو مفضول کے آگے نہیں جھکائے گا, جو اونچا ہے اسے نیچے کے آگے نہیں جھکائے گا. یہاں پہ غلطی ابلیس سے نہیں ہوئی تھی, بڑی باریک غلطی ہوئی تھی اور دانستہ غلطی ہوئی تھی, ورنہ اسے تو عرفان پروردگار بہت پہلے سے تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا, خوب اللہ کو پہچانتا تھا. کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ محمد آل محمد کو یہ سب دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے نہ مانا تو کیا پہچانتے نہیں تھے؟ نہیں پہچانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. خالی پہچاننا, خالی عرفان یعنی معرفت حاصل کرنا کافی نہیں ہے. ایمان جو ہے خالی پہچاننے سے نہیں ہوتا, جب حلق میں اتر جاتا ہے وہ خاص توفیق پروردگار ہے. خالی پہچانتے نہیں بلکہ ہم سے زیادہ تو وہ پہچانتے تھے جو مولا کائنات کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے. بہت سے لوگ پہچانتے تھے, بہت سے لوگ پہچانتی تھی. وہ بھی اللہ کو خوب پہچانتا تھا مگر اس سے خطا یہاں سے نہیں ہوئی تھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ یہ فارمولہ صحیح سمجھ رہا تھا کہ اللہ افضل کو اونچے کو مفضول اور اپنے سے نیچے کے آگے نہیں جھکائے گا, اس کے عدل کے خلاف ہے. مگر تو نے جھکا دیا, لہذا عدل کے خلاف کیا.
غلطی یہاں سے ہوئی تھی اس سے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ برا نہ مانتا. غلطی یہاں سے ہوئی تھی کہ وہ اپنے کو افضل سمجھ رہا تھا. یہی وہ پہلی خطا اجتہادی ہے. یہ سب بعد میں لوگوں سے جو ہوئی خطا اجتہادی، یہ سب ابلیس کے شاگرد ہیں. ان میں کوئی مجتہد نہیں ہے، سب مقلد ہیں. یہ جو صفین اور جمل کے بہانے کی جاتے خطا اجتہادی ہو گئی، یہ خطا اجتہادی نہیں ہے، یہ مجتہد ہے ہی نہیں، یہ سب مبلغ ہیں. اور یہ خطا اجتہادی وہ سمجھے تھے کہ آپ سمجھے. یہ ملا بعد میں سوزن عقائد سے دامن خلافت کی دھجیوں کی رفو گری کر رہا ہے. یہ خطا اجتہادی کا ایجاد کیا ہے کہ یہ بات کے ملاؤں نے اپنے آقا و پیروں کو بچانے کے لیے یہ ٹرم یہ اصطلاح کری ہے خطا اجتہادی. ہم اب وہ تو یہ سمجھتے بھی نہیں تھے خطا اجتہادی کیا ہے. اس لیے کہ اگر احساس خطا ہو جاتا تو کوئی توبہ تو نظر آتی. اما جمل نظر آئی توبہ نہ دکھائی دی، صفین نظر آئی توبہ نہ دکھائی دی. تو یہ خطا اجتہادی اس سے ہوئی. انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے افضل کو مفضول کے آگے جھکا دیا. یعنی وہ بہت گھما کے اس چالاک ذہین اور چالاک اور اس مکار حاشیہ نشین نے کہ جو بزم ملکوتی میں صحبت کا شرف حاصل کیے ہوئے تھا، ملائکہ کی نورانی بزم میں صحبت کا شرف حاصل کیے تھا، مگر کمظرف اور باطنی خباثت کو چھپا نہ سکا، ابل پڑی. اس نے فوراً کیا کیا؟ اس نے بہت گھوما کے آپ نے دیکھا کہ اس نے کیا کہا؟ بھائی یہی تو کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے اسے مٹی سے پیدا کیا، میں نے اپنے کو افضل جان کر اس سے بہتر جان کے اس کو سجدہ نہ کیا. مگر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فوراً اب جو ہے ظہور جرم ہو گیا. اس لیے کہ خداوند عالم کو مشورہ دے رہا ہے. اگر ہمارے اور آپ کی طرح سے کوئی ہوتا تو اس مشورے کو بہت اپریشیٹ کرتے. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تیری توحید میں جمہوریت کیسی، یہ تیری ڈکٹیٹری میں ڈیموکریسی کیسی. اب تک تو خالی سے تیرا سجدہ تھا، یہ تیری توحید میں، یہ تیری ڈکٹیٹری میں جمہوریت کیسی، ڈیموکریسی کیسی. یہ آدم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بس تیرا سجدہ ڈائریکٹ تو، فقط تو. آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا سپر توحیدیہ توحید خالص جو آج بتاتے ہیں، ہمیں سبق سے رات سکھاتے ہیں خالص توحید. یہ توحید خالص کا عقیدہ بھی کوئی آپ کا نیا نہیں ہے. اس میں بھی استاد اعظم وہی ہے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آدم بیچ میں کہاں سے آ گئے، یہ کسی اور کے آگے کہاں جھکا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما جب تک اللہ کا سجدہ کرتا رہا، اللہ نے نہ صنعت کی اچھائی کی نہ برائی کی. اب ذرا غور کریں آپ، پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ پرکھنے کا معیار قرآن میں کیا ہے؟ جب تک اللہ کے سجدے کرتا رہا بقول اس کے پول نہیں کھلا. اللہ نے ایک جھٹکا دیا، آدم کے آگے سجدہ کرا دیا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور جیسے ہی انکار کیا تو اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. انکار کیا، بڑا پن دکھایا، اونچا پن دکھایا اور کافر ہو گیا. تو آپ سمجھ میں آیا کہ جب تک اللہ کا سجدہ کرتا رہے تب تک کہ کفر چھپا رہتا ہے. نہیں غور کیا؟ اندر سے کافر بھی ہو تب بھی کفر چھپا رہتا ہے. اللہ نے کافر کب بتایا اسے؟ جب اللہ کے بنائے ہوئے کے آگے نہ جھکا تو اللہ نے کہا کافر ہو گیا. اس کا مطلب کافر وہ نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانے، بلکہ کافر وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے بنائے ہوئے تو نہ مانے. ایک اور صلوات مل جل کے بر محمد و آل محمد. فوراً مشیت کی پیشانی پہ شکن پڑ گئی. جیسے ہی آرگومنٹ سنا فوراً مشیت نے کیا کہا؟ فخرج منہا انک رجیم، نکل جا،
تم مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, تجھ پہ صبح قیامت تک میری لعنت ہے. اب بس سمجھ میں آیا, ملعون وہ نہیں ہے. اللہ نے ملعون اسے نہیں کہا کہ جو اسی کو ماننے سے انکار کر دے, ذرا لا اکراہ فی الدین وہاں دیکھوں گا, مگر یہاں رسوا نہیں کرتا. مگر جو اللہ کو مان کے اللہ کی نہ مانے, لفظوں پہ غور نہیں کیا, جو اللہ کو مان کے اللہ کا کہنا نہ مانے, اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. جو بالکل نہ مانے کہتا ہے موقع دیا, جو ماننے کے بعد بھی ڈس ریسپیکٹ کرے, جو ماننے کے بعد بھی ہر بات نہ مانے, بس وہ مانے جو اسے سوٹ کرے, جو اس کے مقصد کے خلاف جائے اسے نہ مانے, اللہ اس سے بہت ناراض ہے. شیطان کو اللہ نے ملعون جب بنایا تب اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو اس نے نہ مانا. اس کے مطلب اللہ و رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو جو نہ مانے وہی قرآن کی زبان میں ملعون ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو راز بندگی یہاں سے کھل گیا. سجدے کا شکوہ نہیں ہے, سمیٹا میں نے بیان 2-4 منٹ. سجدے کا شکوہ نہیں ہے, بلکہ آگے شکوہ کیا ہے؟ مامنا کا انتسجدہ اذا مرتو, تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا بھائی مجھے مانتا تھا تو میری بات تو مان. اگر میرا اعتبار ہے تو یہاں پر میرا اعتبار کہاں سے چلا گیا؟ اگر مجھے معتبر مانا ہے تو میرے ہر حکم کو معتبر مان. بھائی مجھے مشورہ کس لیے دے رہا ہے؟ میرے آگے سرنڈر ہو گیا. میں کہوں سجدہ تو سجدہ کر, میں کہوں کھڑا رہے تو کھڑا کر, میں کہوں کہ راتوں میں نماز پڑھ تو نماز پڑھ, اور اگر میں کہوں تو سو جا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی راز بندگی ہے. نمازوں میں میری عبادت نہیں ہے خالی, سجدوں میں میری عبادت نہیں ہے. جس وقت جو میرا امر ہو میری رضا کا محرم بن, جو میری رضا جس وقت ہو وہی کر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ علی نے اپنی نمازوں میں رضا کا سودا نہیں کیا, بلکہ جب شب ہجرت سو گئے تو رضا خرید لی. ایک اور صلوات سے نواز دے. توجہ ہے؟ فقط نمازوں سجدے میں میری رضا نہیں ہے, جو جس وقت میرا امر ہو وہی جانے بندگی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ادا افضل وہ مفضول, نہیں, افضل وہ ہے کہ جس وقت جو میں چاہوں وہ افضل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو میرا امر ہو, جو میری رضا ہو. کبھی غور کیا مسلمانوں نے کہ علی کا جیسا عبادت گزار, ایسا نمازیں پڑھنے والا, ایسا تلاوت قرآن کرنے والا, ایسا اللہ کا عبد مخلص, بس انتہا تو یہ ہے کہ سجدہ نہ کرے تو اس کا کیا جاتا پھر بھی سجدہ کر رہا ہے. اب اس سے بڑا کوئی بندگی کا نقش ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نقوش بندگی ہے کہ جن کی پیروی کرو گے تو بندے کہلاؤ گے. مگر تمہیں کیا معلوم کہ سجدہ کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ بندگی خدا کیا ہے؟ اتنا بڑا عبادت گزار کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا لقب زین العابدین ہے, سید سجاد ہے, سید الساجدین, سجدہ گزاروں کے سردار, عبادت گزاروں کی زینت. ان مولا سے ایک بار کسی آپ کے خاص صحابی نے کہہ دیا کہ مولا چشم فلک نے آپ سے بڑا تو سجدہ گزار عبادت گزار دیکھا نہ ہوگا. تو امام سجاد خفا ہو گیا اور ڈانٹ دیا کہ خاموش, تجھے میرے جد علی ابن ابی طالب کی کثرت و کیفیت عبادت و بندگی اور سجدے کا شاید علم نہیں ہے. میرا جد وہ تھا کہ راتوں کو خلوتوں سے ہزار تک کی تکبیروں کی آوازیں آتی تھی, رات بھر تلاوت قرآن, ذکر و قیام و قعود و تسبیح و تقدیس و تحلیل الہی میں میرے جد بسر کرتے تھے. اور میرا جد اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ گلدستہ اذاں پہ آتے تھے اور ستارگان آسمان کو ماہ ابو طالب مخاطب ہو کے کہتا تھا. ستارگان آسمان کو, ستاروں کو ماہ ابو طالب مخاطب ہو کے کہتا تھا. ماہ ابو طالب ستاروں کو مخاطب ہو کے کہتا تھا کہ اے آسمان کے ستاروں گواہ رہنا, تم نے غروب نہ کیا کہ علی گلدستہ افق سے طلوع کر گیا. جو راتوں میں جن کی پیٹھ کبھی بستر سے آشنا نہیں تھی, اپنے دولت
دور حکومت ظاہری میں کبھی اگر بستر پہ تھوڑا سا استراحت کے لیے قبل فریضہ فجر لیٹے بھی تو نیند نہیں آئی، بلکہ کروٹوں میں غلام قمبر یہ کہتے کہ آوازیں آتی تھی کہ علی ایسا نہ ہو کہ تیرے حدود مملکت میں کوئی بھوکا سو گیا ہو تو بستر پہ لیٹا ہے۔ اسے کہتے ہیں امام عادل، یہ ہے بندہ پروردگار۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے جد کی یہ کیفیت عبادت تھی، یہ نہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، مگر وہ علی، مگر اس نے نمازوں میں رضا کا سودا نہ کیا بلکہ ایک رات سو گئے تو آیت آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں نے ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ کے اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو بڑا مہربان ہے۔ یہ آیہ رضا ہے، رضا کا سودا نمازوں نے نہیں کیا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ رضا کا سودا جو ہے وہ علی نے نیند میں کیا ہے۔ بھائی ایک جملہ کہتا ہوں مہربان سخن، علی نے نیند میں، بھائی توجہ، نیند میں رضا کی آیت آئی ہے، نیند میں رضا کی آیت آئی ہے، نماز میں نہیں آئی ہے۔ زبان عربی میں نماز کو کہتے ہیں صلاح اور نیند کو کہتے ہیں نوم۔ میں ہر صبح آپ کے کان آشنا ہے، زبان عربی میں نماز کو کہتے ہیں صلاح اور نیند کو کہتے ہیں نوم۔ اگر کسی مولا اور مجتہد اور مفتی میں دم ہو تو شب ہجرت بھائی رضا کا سودا نماز میں نہیں ہوا ہے، صلاح میں نہیں ہوا، نوم میں ہوا ہے۔ بھائی آج کسی میں دم ہو تو کہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، صلاح نوم سے بہتر ہے۔ شب ہجرت تو کہنا پڑے گا کہ آج تو النوم خیر من الصلاۃ، آج کی نیند تو نمازوں سے بہتر ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک مل جل کے پر محمد و آل محمد ذرا رضا کا سودا جو ہے وہ نمازوں میں نہیں ہوا، رضا کا سودا جو ہے وہ نیند میں ہوا۔ فراش محمد پہ شب ہجرت، بچوں کے لیے شب ہجرت، جب میرے مولا تلواروں کے سائے میں، باپ نے دیکھا کہ قرب مکانی کا چسکا جنہیں لگا تھا وہ پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیے۔ انہیں کیا معلوم کہ راز تقرب یہ نہیں ہے کہ ساتھ ساتھ ہو لو۔ بن بلائے پیچھے پیچھے جانے والے، مرکز کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو منع کرے؟ آؤ، ہمیں کیا ہے، ہم تو مرکز ہے، جو جیسا ہے ویسا نظر آئے گا۔ غار میں آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، غار کا رونا گریا بتائے گا کہ معیار کیا ہے۔ ایک پیغمبر کے ساتھ ہے مگر ڈر سے رو رہا ہے، ایک تلواروں کے سائے میں لیتا ہے مگر سو رہا ہے۔ تمام ہے رحمت ہے، بس سن لیں، بس یہاں تک بات آ گئی، اس لیے کہ بار بار بہت سی باتیں نہیں دہرائی جاتی ہیں، ارادتاً آ جاتی ہے۔ تو اب وہاں پر کیا ہوا؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں، ادھر علی جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ٹھاٹ سے چادر اوڑھ کے نبی لیتے ہیں، مشرکین سمجھ رہے ہیں نبی ہے۔ جو علی کو نبی کہے وہ شرک کی علامت ہے۔ شیعہ جو ہے وہ علی کو نبی نہیں کہتا، شیعہ ختم نبوت کا قائل ہے، شیعہ علی کو نبی نہیں کہتا، بس بلا فصل کہتا ہے۔ منبر غدیر ہو تو بلا فصل، بستر رسول ہو تو بلا فصل۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر علی سو رہے ٹھاٹ سے تلواروں کے سائے میں، ادھر اللہ نے اپنے بزم ملکوت میں وہ فرشتے کے اعلان خلافت کے وقت جنہوں نے ایک بار شکوے کے لہجے میں احتجاج کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ایسے کو بنائے گا اپنا نمائندہ جو فساد کرے، خورے سے کرے، تلوار چلائے، گلے کاٹے، ذرا حالانکہ ہم بڑے سیف ہیں، تیری تسبیح و تحلیل و تقدیس و تیرے سجدے کرتے ہیں۔ وہ معیار بندگی اب بھی سجدے کو سمجھ رہے تھے، وہ معیار بندگی اب بھی نمازوں کو سمجھ رہے تھے، معیار خلافت اب بھی نمازوں کو سمجھ رہے تھے۔ انہی ملائکہ کو بھائی اللہ نے اس وقت ایک مجمل سا جواب دیا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔
بڑے بزرگانہ لہجے میں مختصر سے جواب، معصوم فرشتے سے ڈر گئے مگر قلب ملائکہ میں خلش تو باقی تھی کہ جواب انی عالم و ما لا تعلمون کبھی تو مل جائے۔ یہی سبب ہے کہ فراز عرش سے معصوم ملک اپنی جبینوں کو جھکا جھکا کے دھرتی کا منظر دیکھتے رہے کہ کہاں کہاں انی عالم و ما لا تعلمون کا جواب۔ یہی در آل محمد ہے کہ فرشتوں کو ہر کنفیوژن کا جواب ملا ہے یہاں پر۔ تو اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا، ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے ملائکہ سے کہا، بستر شب ہجرت کے بستر رسول پر علی ٹھاٹ سے تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ قریب آ جائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ قریب آ جائے۔ ادھر ملائکہ سے اللہ نے کہا، اے میرے ملائکہ سماوات، میں نے ہر ایک کو تم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، جیسے انسانوں میں، جیسے میں نے صحابہ میں، میرے رسول کے صحابیوں میں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہے، وہاں بھی میں نے ہر دو کو بھائی جب بنایا جس کے مزاج بہت قریب تھے، مزاجوں کو دیکھ کے میں نے بھائی بنایا، حرکتوں کو دیکھ کے بھائی بھائی بنایا ہے۔ اے ملائکہ تم نے بھی میں نے صیغہ اخوت پڑھا ہے، تم لوگوں کے درمیان بھی اخوت اور برادری قائم کی ہے، بردرہوڈ۔ اے جبرائیل و میکائیل ہم نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے۔ اے میرے ملائکہ تم میں کون ایسا ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنی بچی ہوئی زندگی دے دے؟ اے میرے ملائکہ تم میں کون ایسا ہے جو ایک دوسرے کے بھائی ہے، ہر دو پیئر؟ کون ایسا ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو، یہ نہیں کہا کہ تم اس کو دے دو، نہیں، اختیار ہے، تم میں کون ایسا ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اپنی بچی ہوئی حیات و زندگی دے دے؟ فرشتوں نے کہا پروردگارہ تو پاک و پاکیزہ ہے کسی غلط فہمی سے کہ تو تیرے بارے میں کوئی غلط فہمی کی جائے، ہم تو تیرے معصوم فرشتے ہیں جو تیرا امر ہے وہی کرنے کو تیار ہے، ہاں مگر اگر ہم سے پوچھ رہا ہے اور مجھے اختیار دے رہا ہے تو ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ زندہ رہے تاکہ تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، سجدہ کرے۔ تو اللہ نے کہا مجھے کسی کی زندگی لینی نہیں ہے، مجھے تو ایک منظر دکھانا ہے، ذرا اپنی جبینیں جھکا کے دھرتی کے مدینے کے منظر دیکھو، ایک بھائی پر کس طرح سے اپنی جان فدا کر رہا ہے۔ بس دیکھیے راز بندگی بتایا جا رہا ہے کہاں پر ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں اب ایسا کرو کہ جاؤ، ایک لشکر سپاہ ملائکہ بھیجی گئی کہ جاؤ ان کی حفاظت کے لیے علی کے اوپر صلواتیں پڑھو، درود پڑھو، رحمتیں نازل کی اللہ نے، اور جبرائیل و میکائیل سے کہا کہ تم جا کے علی کے پاس کھڑے ہو کے حفاظت کرو۔ جبرائیل و میکائیل آئے، سرحان جبرائیل کھڑے ہو گئے علی کے، پائتی میکائیل کھڑے ہو گئے علی کے، اور ایک بار مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ بقن لکا یبن ابی طالب فإن اللہ یباہی بکا علی الملائکہ، اے ابو طالب کے لال، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، اس لیے کہ اللہ ملائکہ کے اوپر آپ کا نام لے کے فخر کر رہا ہے۔ بھائی یہی وہ بندے ہیں کہ جن کا نام لے کے مشیت اتراتی ہے۔ محمد وآل محمد۔ بس تمام ہے، میں توجہ کرانی ہوئے اس جملے میں تمام ہے میری بات۔ بخل لکا ابن ابی طالب فإن اللہ یباہی بک علی الملائکہ، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اللہ جو ہے وہ فخر کر رہا ہے آپ کا نام لے کر ملائکہ پر، آپ کا نام لے کے ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے، ناز فرما رہا ہے آپ کا نام لے کر آسمانوں پر، مبارک ہو۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ روایت میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، نام غائب ہے۔ آخری بات ہے، نام غائب ہے ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کیوں ماضی کی باتیں یاد دلا کے شرمندہ کر رہے ہو؟ اگر ہندوستان میں کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو جائے، شیعہ ہو جائے، نجف یا ہو جائے علمیہ قم سے جا کے درس اجتہاد پڑھ کے پگڑ الاسلام بن کے، آیت اللہ العظمی بن کے، مفتی اعظم بن کے، اور ہاتھ میں رسالہ عملیہ لے کے مرجع تقلید بن کے آئے ہندوستان پہلی بار،
تو اب یہ بتائیے کہ اس کا استقبال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کم سے کم جہاں سے شہر شروع ہوا ہے وہاں سے تو اس کا استقبال ہزاروں شیعہ کریں گے، کہ یہاں رنگ و نسل کا اور خون کا اور امتیاز نہیں ہے. یہاں تو جو بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو علی کی دوستی میں سب سے آگے بڑھ جائے وہی سب سے مکرم ہے. تو سادات بھی بڑھیں گے احترام کرنے کے، مجتہد اعظم آ رہا ہے. مگر اسی مجمع کی مبارکبادیوں میں ایک صاحب بوڑھے آگے بڑھے ریشے دراز لیے ہوئے بڑے پرانے مولوی صاحب ٹائپ کے، اور انہوں نے وہ ظاہر کافر کا بیٹا تھا بیچارہ، وہ کنورٹ ہوا تھا نا، اور وہ آگے بڑھے مٹھائی کا ڈبہ لڈو کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہنے لگے اگر وہ یہ کہے کہ مبارک ہو آئے فلاں کافر بھیرو پرساد کے بیٹے، آپ مجتہد اعظم ہو گئے. نہیں اور کیا آپ نے؟ بھائی یہ مبارکباد کیسی لگی؟ چہرہ ان کا مرجھا جائے گا. بھائی تہنیت اور تبریک و مبارکبادی کے مسعود موقعوں پر ماضی کے دھبے نہیں اجاگر کیے جاتے، شرمندہ نہیں کیا جاتا. اے فرشتوں کیا کہہ رہے ہو؟ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. بھائی توجہ رہے، یہ کوئی بدتمیز انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. ہائے ہائے یہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں. تو اب یہ آخری جملہ سنیں کہ علی کے ہر بڑے کارنامے میں بھائی تاج ولایت ملا. تو مبارکباد دینے والے نے یہی کہا کہ بخر لکا یبن ابی طالب، علی نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے، فقط اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے. اور شب ہجرت بھی فرشتے آ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں بخر لکا یبن ابی طالب. تو اب جملہ سنیں کہ علی کے کارناموں میں، ہر بڑے کارنامے میں جب کبھی بھی صحابہ نے یا فرشتوں نے مبارکباد دی ہے تو یبن ابی طالب کہہ کے دی ہے. یعنی ابو طالب کا نام علی کے ہر بڑے کارنامے میں لینا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے ہر کارنامے میں دخل ابو طالب ہے. شب ہجرت میں جان ساری کے واقعے میں خاص طور سے ابو طالب کا نام لینا کسی لطافت اور باذوقی سے خالی نہیں ہے، یہ بہت لاجیکل ہے. ابھی دن کی مجلس میں آپ نے سنا کہ شیب ابو طالب میں پیغمبر نے یہی تو کیا تھا کہ محمد کو ہٹا کے راتوں میں ان کی جگہ علی کو لٹاتے تھے کہ حملہ ہو تو علی کام آ جائے، محمد بچ جائے. یہ ابو طالب کی کرائی ہوئی پریکٹس ہے جو شب ہجرت کام آئی، اس لیے نام ابو طالب لیا گیا. بس عزیزو، تو جان بندگی کیا ہے؟ امر الہی کا امتثال، اطاعت حکم پروردگار جو ہے وہ روح عبادت ہے. اللہ جبر سے نہیں منواتا، یہی وہ بندے ہیں کہ جن کی ادائیں دکھا کے اپنے کو منوا لیتا ہے، محبت سے منوا لیتا ہے. ادائیں دیکھو خود بخود مر مٹو گے. یہ وہ محبوب ہے کہ محبوب اتنے بے کمال، اتنے با کمال اور بے عیب ہے کہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہے. ہم کیا جانے نماز کیا ہے؟ نماز اس لیے پڑھو کہ علی نے پڑھی. اگر محبوب ہے محبوب تو اس کی ہر ادا محبوب. محبوب کی اداؤں کی نقالی کرو تو شریعت بن جائے. اسے کہتے ہیں تشیع، کہ اہل بیت کے آگے سرنڈر ہو جائے اللہ کا نمائندہ سمجھ کے. جو یہ بول رہا ہے یہی حکم خدا ہے. اگر اہل بیت کہیں کہ سجدہ کر تو بندگی، اہل بیت کہیں کہ کھڑا رہے تو بندگی. جو اس لیول پہ اہل بیت کو نہیں سمجھتا وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتا.
اس لیے کہ ساتھ میں آ جانا معیار نہیں ہے، ورنہ جمل و صفین میں کتنے ایسے بھی تھے کہ جن کو عرفان علی نہیں تھا. ساتھ میں نظر آنا سند نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے آخری امتحان سجدے کا ابلیس کا لیا، اور اللہ نے مسلمانوں اور صحابہ کے بھی امتحان ذو العشیرہ میں نے لیا، غدیر میں لیا. غدیر وہ باریک فلٹر ہے کہ منافق نکل ہی نہیں سکتا. حلق میں پھنس جائے گی ولایت علی کی شراب. بس عزیزوں، غدیر کے بعد ایک آخری منزل آنے والی تھی، جو غدیر تک آ جائے گا وہ کربلا تک پہنچ جائے گا. جس نے غدیر سے بغاوت کی ہے وہ کربلا میں آئے گا تو مگر حسین کے مقابل آئے گا. غدیر ضرورت تھی اس بات کی. تنزیل قرآن محکم ہو چکی تھی، سیف ہو چکی تھی. اب تعویل قرآن کی بات تھی. اب قرآن کے نازل ہونے کے مراحل ختم ہو چکے تھے. اب انٹرپریٹیشن کا مسئلہ تھا. غدیر کچھ نہیں ہے قرآن کا صحیح انٹرپریٹیشن. غدیر مکتب ہے ایکسپلینیشن آف قرآن کا، انٹرپریٹیشن آف قرآن کا، تفسیر قرآن کا، تعویل قرآن کا. جو غدیر تک آ جائے گا وہ پہنچ جائے گا قرآن حقیقی اور قرآن ناطق تک. بھئی یہی سبب ہے کہ قرآن تک آنے والے اہل بیت کو نہ جان سکے، اس لیے کہ انٹرپریٹیشن نہیں لیا تھا اہل بیت سے، یعنی اللہ سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. بھئی یہی سبب ہے کہ جس قرآن کا دعویٰ امت کو تھا، حسین مدینے سے نکلے ہیں اور اپنے ہر انیشیٹو اور ہر اسٹیپ کی تعویل اور توجیہ قرآن کی آیات کی روشنی میں کر رہے تھے. اس لیے کہ حسین کو کربلا کو ایک شاخسانہ اور ایک معمہ نہیں بنانا تھا، بلکہ حسین کربلا کو مکتبیت کا درجہ دینے جا رہے تھے، اسکول آف تھاٹس بنانا چاہ رہے تھے، قابل تقلید و پیروی کربلا کو بنا رہے تھے. اگر حسین خود سے آ جاتے اور شہید ہو جاتے تو حسین تو مطمئن ہوتے، مگر قابل تقلید کربلا کا پیغام نہ بن پاتا. اسی لیے حسین نے توجیہ کی ہے قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اپنے ہر اقدام کی توجیہ کہ میں نے یہ قدم اس لیے اٹھایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس لیے، میرے نانا نے یہ کہا اس لیے، تاکہ کربلا سے کوئی راز و نیاز بندگی، راز و نیاز حسین اور اللہ نہ کہے کہ حسین جانے اللہ جانے، حسین سے اللہ نے کیا کہا، حسین نے کیا کیا. نہیں، حسین جو تھے وہ اپنے، وہ ظاہر ہے کہ علم خدا، مشیت خدا، وہ خود مشیت خدا ہے، وہ خود ارادہ خدا ہے، مگر کیونکہ قانون بنانا تھا اور قابل عمل کربلا کو اسکول بنانا تھا، لہذا حسین نے آیات و روایات و احادیث نبویہ اور آیات ربانیہ کی توجیہ کے ذریعے ہر عمل کرتے کرتے حسین آگے نکلے ہیں. ورنہ حسین کو بھی ضرورت تھی اپنے اقدام کی صفائی دینے کی. حسین کی علم امامت دیکھ رہی تھی کہ میرے پیغام کو ٹویسٹ کیا جائے گا، کربلا کو دین اسلام سے الگ کیا جائے گا. اللہ اکبر، کیا سیاست حسینیہ تھی. اسی لیے روایات اور آیات پڑھتے پڑھتے حسین نکل رہے ہیں. اسی لیے حسین سے جب پوچھا گیا، جب روکا گیا کہ آپ نہ جائیں، اور لوگوں کے امام نے خود دیکھا کہ لوگوں کے ارادے کچھ ایسے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حکومت بنانے جا رہا ہوں، تو حسین نے خود بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے. کیا نمکخواران بنی امیہ ذاکر نائک کے جیسے بتائیں گے کہ حسین کا اقدام کربلا کے لیے تھا کہ نہیں تھا؟ حسین سے بہتر کیا حسین تو کوئی منافق جانے گا؟ حسین بتائیں گے میرا مقصد کیا ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا، مکے کے میدان میں جب مکے میں خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا مجمع ہے، حسین اس امت مسلمہ کے درمیان یعنی حج کو عمرے سے بدل کے حسین نکل رہے ہیں، اور صاف صاف محمد حنفیہ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس بھی جب روک رہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ عراق نہ جائیے، اس لیے کہ میں اس سفر کا مستقبل اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں. آپ کے بابا سے بھی دغا کی ہے عراقیوں نے اور آپ کے بھائی سے بھی دغا کی ہے، لہذا اے حسین آپ نہ جائیے. مگر حسین نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مشیت خدا کیا ہے، مجھے معلوم ہے، اور میرا مقصد سفر سن لو صاف صاف کیا ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي لان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي ابن ابي طالب. میں فساد کرنے نہیں، خون بہانے نہیں، تلوار چلانے نہیں، ملک بنانے نہیں، حکومت بنانے نہیں، زمینوں پہ قبضہ کرنے نہیں، بندگان خدا کو غلام بنانے نہیں،
بلکہ میں صرف اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے بگڑی ہوئی نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، اور میں جو انکار بیعت یزید کر کے نکل رہا ہوں یہ میں اپنے نانا اور اپنے باپ علی ابن ابی طالب کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ میرے خاندان کا شعار ہے کہ ہم باطل کے آگے کبھی نہیں جھکتے ہیں، ہم علم پرچم ہدایت کو بلند کر کے رہیں گے۔ لہذا حسین میدان کربلا میں اسی عزم و حوصلے کے ساتھ آئے تھے کہ آج ہمیں یہ بتا دینا ہے کہ راہ حق کہاں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اور لوگ ہیں کہ جن کو پہچانا جائے صراط مستقیم کے ذریعے، اہل بیت وہ ہے کہ صراط مستقیم پہچانی جانتی ہے ان کے ذریعے، کہ جہاں آ جائے وہی صراط مستقیم ہے، یہ جہاں آ جائے یہی صراط مستقیم ہے۔ شاید پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، یہ میں ہوں، یہ کربلا میں میں ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ وہ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ کربلا میں حسین جو بھی کر رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ آزادارو، اسی عزم و حوصلے کے ساتھ حسین آئے تھے، مگر جب چلے تھے مدینے سے تو حسین عجب اہتمام کر کے نکلے تھے۔ جب رخصت کے لیے نانا کے مزار پہ گئے ہیں تو روتے روتے تربت کی مٹی کے اوپر حسین نے اپنے رخسار کو رکھ دیا اور عالم غنودگی میں چلے گئے، اور خواب میں دیکھا کہ نانا آئے ہیں اور اپنے پہلو اپنے گلے سے لگا کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین، اے حسین دیر نہ کر، اے میرے لال جلدی سے عراق کے لیے نکل جا، مدینہ اب رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین جا، حسین جا، اس لیے کہ شاء اللہ یرا کا قتیلہ، اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھے، اب تیرے قتل و شہادت کے بغیر دین خدا جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، اور میرے لال ان خواتین و بچوں کو چھوڑنا نہیں، انہیں بھی ساتھ لے جانا، شاء اللہ یراہن سبایا، اب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں قید ہوتے ہوئے دیکھے، یہ قید ہوں گے، دشمن سمجھے گا انہیں قید کر رہے ہیں مگر میرا دین آزاد ہو رہا ہوگا، دشمن سمجھے گا کہ ان کی بے پردہ تشہیر کر رہے ہیں مگر میرے دین کی تبلیغ ہوتی جائے گی۔ میں قسم خدا کی میدان کربلا میں اگر حسین کی شہادت کے بعد بازار کوفہ و شام کے لیے سجاد و زینب و ام کلثوم اور سکینہ نہ ہوتی اور سجاد نہ ہوتے تو پیغام حسین میدان کربلا میں صدا بصحرا ہو کے گم ہو گیا ہوتا۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم آل محمد کو رسوا کر رہے ہیں مگر اولاد محمد مطمئن تھی کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ ہر مصیبت کا استقبال کرتے تھے کیونکہ مقصد پہ نظر تھی، بس اللہ اکبر، زحمتیں تمام ہیں۔ ایک روایت و زحمتیں تمام کر رہا ہوں آزادارو، ارے بازار کوفہ و شام وہ نبی زادیوں کے کھلے سر، اسی اسنا میں ایک بار ایسا ہوا کہ قافلہ بہت دیر تک روکا جا گیا، دھوپ ہے، بچے جو ہے وہ بلک بلک کے الاتش کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے سجاد سے کہا ہے میرے لال آگے بڑھ کے شمر سے کہو کہ آخر ہم کو گھنٹوں یہاں پر بازاروں میں دھوپ کے عالم میں کیوں کھڑا کیے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پیاسے بھی ہیں اور دھوپ سے اور ان کی پیاس بھڑک رہی ہے، آخر ہم ان کے قبضے میں ہے، جہاں ہمیں چاہتے ہیں لے جائیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ ایک بار جب شمر سے سجاد نے کہا تو شمر آیا اور کہنے لگا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو، اس لیے کہ بازار سجائی جا رہی ہے، مرکزی بازار سے گزر ہے، باب الساعات سے گزر ہے تمہارا، مرکزی بازار سے ابھی تماشائیوں کا ہجوم آ رہا ہے، جب سب جمع ہو جائیں گے تماشائی تب تمہیں وہاں سے گزارا جائے گا۔ بس آزادارو کچھ ہی دیر کے بعد وہ تازیانہ ہلاتا ہوا آیا اور کہنے لگا چلو سجاد اپنے سارباب کی حیثیت سے تم مہار ناکوں کی پکڑو اپنے ماں بہنوں کی اور لے کے چلو آگے آگے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سنا کہ مرکزی بازار سے گزرنا ہے، باب الساعات سے گھڑیوں والا دروازہ، وہ مرکزی بازار شہر کی کہ جہاں پر سب سے زیادہ ہجوم ہوگا، اب تک جو زینب ہر جگہ آگے بڑھتی چلی گئی کیونکہ حسین نے یہ ذمہ داری حوالے کی تھی۔ پہلا موقع یہ آیا کہ جناب زینب نے کہا اے شمر ہم مرکزی بازار سے نہیں گزریں گے، شمر نے کہا کہ ہمیں گزرنا ہوگا، جناب زینب نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ ہمیں یہاں سے لے جائے، بس شمر کے پاس ہر مشکل کا ایک ہی حل تھا، وہ کیا تھا؟ تازیانہ اور سجاد۔ تازیانہ برسنے لگا، سجاد پہ تازیانے، ارے اللہ تڑپ رہے تھے کہ ایک بار جناب زینب کو غیظ آ گیا اور آپ نے اسے بد دعا دی اور وہ
زمین میں کمر تک کے گر گیا، وہ بے بس ہو گیا تو کہنے لگا اے بنت بطول، اے حسین کی بہن، اے عباس کی بہن، ارے مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر زینب کو غصہ پہلی بار آیا تھا عزادارو، کہنے لگی او دشمن خدا میں تجھے معاف نہیں کروں گی، کیا مجھے تم مجبور سمجھی ہے؟ ارے میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، میں مظلوم ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ حسین ارے ماننے کو زینب تیار نہیں تھی کہ ایک بار اسی اسنا میں زینب کی نظر ارے نیزے کے لو کے نیزہ پہ سر حسین پہ گئی۔ حسین کا سر گردش کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور ایک بار کٹے گلے سے آواز آئی اے بہن میری محنت رائے گا نہ جائے، ارے بہن یوں ہی بے پردہ بازار سے گزر جاؤ۔ سر جھکایا زینب نے، نہ محرموں کا مجمع، ہائے نبی زادیاں، اور اگر چہرے سے بالوں کو چھپائے اس خوف میں کہ کہیں کوئی جاننے والا نہ مل جائے، تو ظلم کی انتہا یہ تھی کہ آگے آگے منادی پہچانواتا ہوا حاضر سبایا من بنات رسول اللہ، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین، وہ زینب و کلثوم تھی، وہ زینب و کلثوم تھی، چادر سے جو محروم تھی، چادر سے جو محروم تھی، نامحرموں کے درمیان اور مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی،
سینے پہ جوش کے پلی سینے پہ جوش کے پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا بچوں کی جو ایک آس تھا بچوں کی جو ایک آس تھا پانی ملا جو نہ پیا معصوم کا احساس تھا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری سہرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ اصغر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کٹ گیا کانپی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ کانوں سے چھینے گئے اور آگے تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بائی کا میرے جھولا اصغر کے بغیر مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سو سکتی ہے بچری ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل
جنگل میں سکینہ دنیا سے سدارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹائیں گے امو میرے دریا سے میں نے جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈے رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یثرب سے سوئے کربلا ایک کارواں رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فگن غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان کر دو راستہ کارواں کارواں عباس میرے کارواں 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 کیا شان ہے کیا دبدبا کیا لوگ ہیں قرآن ماں صلی اللہ آیات کا ہے قافلہ مشق و علم ان کا نشان عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ زیر قدم ہے آسمان عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں کوئی شبیہ مصطفیٰ کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی آگ سے سیدہ شبیر کا یہ قافلہ تھامے علم جو ہے جواں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں یثرب سے تابا کربلا ہر دم طواف قافلہ عباس کرتا ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یوں مطمئن تھی بیبیاں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں 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 عباس میرے کارواں عباس وہ کردار ہے باد علی سالار ہے ایسا علمدار بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسباں عباس میرے کارواں 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 عباس میرے
عباس وہ کردار ہے، باد علی سالار ہے، ایسا علم بردار ہے، میدان میں بے تلوار ہے، پھر بھی علم کا پاسباں عباس میر کارواں کارواں کارواں، عباس میر کارواں کارواں کارواں، عباس میر کارواں۔ جب شام پہنچا قافلہ خطبہ یہ زینب نے دیا، سن لے یہ قوم اشقیا، ہم ہے بنا لا الہ، کشتی ہے دی ہم بادباں، عباس میر کارواں کارواں کارواں، عباس میر کارواں کارواں کارواں، عباس میر کارواں۔ لو آ گیا اس کا علم، غازی جسے کہتے ہیں ہم، کہتے چلو یہ دم بدم، عباس میر لشکرم، باب الحوائج مہرباں، عباس میر کارواں کارواں کارواں، عباس میر کارواں۔ ہائے عباس 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 ہائے عباس، جلتے خیموں سے صدا آئی سر کرب و بلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، لو خبر جلدی کے اب بستر سجاد جلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، تنہا 18 برادر کی بہن ہے بن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ رن میں، نیند سے جاگو چنی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی، کتنے ناسور کلیجے میں ہیں دکھلاؤں گی، میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس، یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔